یمن کے قدیم شہر سنا میں بازار ہمیشہ کی طرح بھرا ہوا تھا۔ تنگ گلیوں میں خوشبو بکھیرتے مسالوں کی دکانیں، سناروں کے چمکتے زیور اور قالین فروشوں کی بلند آوازیں ہر طرف سنائی دے رہی تھیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کی دوڑ میں مصروف تھا، مگر انہی لوگوں کے بیچ ایک فقیر بھی بیٹھا تھا جسے کوئی نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی پرواہ تھی۔ یہ فقیر، جس کا نام نعمان تھا، ایک سادہ مگر بردبار شخص تھا۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور گرد سے اٹے بالوں کو دیکھ کر لوگ اسے حقیر سمجھتے، مگر وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا۔ وہ لوگوں سے روٹی کے چند ٹکڑوں کی درخواست کرتا اور جو کچھ بھی ملتا اس میں سے کچھ دوسرے فقیروں کو بھی بانٹ دیتا۔ ایک دن جب نعمان ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص کونے میں بیٹھا تھا، اچانک بازار میں ہلچل مچ گئی۔ شاہی محافظ گھوڑوں پر سوار تیز رفتاری سے گزر رہے تھے اور لوگوں میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے کیا اعلان کیا ہے؟ ایک تاجر نے حیرت سے دوسرے سے پوچھا۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ آج وہ کسی عام آدمی کو ایک دن کے لیے یمن کا حکمران بنائے گا، ایک سنار نے جواب دیا۔ یہ خبر سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس اعلان کو بادشاہ کی عقل مندی سمجھا، جبکہ کچھ نے اسے دیوانگی قرار دیا۔ مگر ایک بات سب کو حیران کر رہی تھی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اور پھر اچانک کچھ محافظوں نے فقیر نعمان کے سامنے آ کر اپنے گھوڑے روکے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور بولا، اے فقیر، بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تم آج کے لیے یمن کے سلطان بنو گے۔ نعمان نے حیرت سے سر اٹھایا جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ لوگ بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے، کچھ حیران، کچھ حسد میں اور کچھ مذاق اڑانے لگے۔ کیا میں بادشاہ؟ فقیر نے بے یقینی سے کہا۔ محافظ نے سر ہلایا، ہاں، تم آج کے لیے یمن کے بادشاہ بنو گے۔ چلو، بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بازار میں خاموشی چھا گئی۔ فقیر نعمان حیرت میں تھا۔ وہ جو ہمیشہ ایک پرانے کپڑے میں لپٹا رہتا تھا، جس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ، وہ آج یمن کا بادشاہ بننے جا رہا تھا۔ محافظوں نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بازار میں کھڑے لوگ حیرت، حسد اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب فقیر شاہی دروازے پر پہنچا تو محل کے خدیوی نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اسے اندر لے جایا گیا۔ اندر کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ عالیشان دیواریں، سونے چاندی سے جڑے دروازے اور خوشبوؤں سے مہکتی ہوا۔ ایک خادم نے ادب سے کہا، حضور، آج آپ ہمارے بادشاہ ہیں، برا کرم اپنے کمرے میں تشریف لے چلی۔ یہ جملہ سن کر فقیر کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ جو زندگی بھر شاہی دروازوں کے باہر ایک روٹی کے لیے ترستا رہا، آج وہی دروازے اس کے استقبال کے لیے کھلے تھے۔ خادموں نے اسے نہلایا، بہترین لباس پہنایا اور سونے کی کڑائی والا شاہی لباس پہنایا گیا۔ جب وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آ گئی۔ یہی دنیا کی حقیقت تھی۔ اب فقیر کو شاہی تخت کی طرف لے جایا گیا، جہاں اصل بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، نعمان، آج سے تم یمن کے بادشاہ ہو، جو چاہے حکم دو، تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ فقیر نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا، لیکن کیوں؟ مجھے کیوں منتخب کیا؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جاننے کے لیے تمہیں خود ایک دن بادشاہ بن کر دیکھنا ہوگا۔ یہ سن کر فقیر نے گہری سانس لی اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے امیر، وزیر، سپاہی سب جھک کر کھڑے تھے۔ فقیر نعمان شاہی تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جو ہمیشہ دروازوں کے سائے میں بیٹھتا تھا، آج محل کے سب سے اونچے مقام پر تھا، مگر اسے اس عظمت میں عجیب سی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے موجود وزراء نے ادب سے سر جھکایا اور ایک وزیر بولا، حضور، آج آپ بادشاہ ہیں، آپ کا ہر حکم پورے یمن میں مانا جائے گا۔ اگر کوئی درخواست ہو تو بتائیں۔ فقیر نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ محل کے تمام خادم، سپاہی اور درباری آج عام شہریوں کی طرح بازار میں جا کر زندگی گزاریں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ غربت کیا ہوتی۔ وزراء حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ حکم انقلابی تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ آج یہ فقیر بادشاہ تھا اور اس کا حکم ماننا ضروری تھا۔ تھوڑی دیر بعد
محل کے تمام خدام بازاروں میں جا چکے تھے، کچھ کھانے کے لیے ترس رہے تھے، کچھ گرمی میں تھک کر چور ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے پہلی بار کسی دروازے پر خیرات مانگنے کا تجربہ کیا۔ شام کو جب تمام درباری محل میں واپس آئے تو ان کے چہروں پر شرمندگی اور ندامت کے آثار تھے۔ ایک وزیر نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، ہم نے آج وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک عام آدمی کتنی مشکلات میں زندگی گزارتا ہے۔ فقیر نعمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی میں چاہتا تھا کہ تم سب کو معلوم ہو کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تمام درباری خاموش ہو گئے۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ یہ فقیر بادشاہ شاید عام بادشاہوں سے زیادہ عقل مند ہے، مگر ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ فقیر کے دل میں ایک اور عجیب سا خیال آ رہا تھا۔ فقیر نعمان نے درباریوں کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آج وہ سب غرور اور تکبر کو چھوڑ کر عاجزی سے کھڑے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی طاقت اور عظمت صرف شاہی لباس اور محل میں نہیں بلکہ عدل اور انسانیت میں ہے۔ نعمان نے گہری سانس لی اور بولا، اب میری دوسری خواہش پوری کرو۔ آج کے دن کوئی بھی امیر آدمی غریبوں کے دروازے پر جائے گا اور ان سے کھانے کے لیے مانگے گا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ کسی سے مانگنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وزراء اور امیر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ حکم ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں پر حکم چلاتے تھے، آج وہ خود بھیک مانگے، مگر فقیر کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی تھی۔ محل کے وزراء، سردار اور امیر سادہ کپڑے پہن کر بازار اور گلیوں میں نکلے۔ وہ دروازے کھٹکھٹانے لگے اور لوگوں سے روٹی مانگنے لگے۔ کچھ لوگوں نے حیرت سے انہیں پہچان لیا اور مذاق اڑانے لگے، کچھ نے دروازے بند کر لیے اور کچھ نے انہیں کھانے کے چند ٹکڑے دے دیے۔ شام کو جب یہ سب محل میں واپس آئے تو ان کے چہروں پر شرمندگی اور ندامت کے آثار تھے۔ ایک امیر بولا، بادشاہ سلامت، آج ہم نے جانا کہ کسی کے در پر جھولی پھیلانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں سے توقع رکھی، مگر آج جب خود اس امتحان سے گزرے تو احساس ہوا کہ ایک عام فقیر کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ نعمان مسکرا کر بولا، یہ سب کچھ تمہارے لیے ایک سبق تھا۔ طاقت اور دولت کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جو کبھی ان سے محروم رہا ہو، مگر میری ایک آخری خواہش ابھی باقی ہے۔ وزراء اور درباری خاموشی سے انتظار کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ فقیر بادشاہ کے حکم عام بادشاہوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور شاید اب کچھ ایسا ہونے والا تھا جو یمن کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ محل کے دربار میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وزراء، امیر، سردار سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ آج ان سب نے وہ کچھ سیکھا تھا جو شاید زندگی بھر نہ سیکھ پاتے۔ فقیر بادشاہ کی باتوں نے انہیں یہ احساس دلا دیا تھا کہ اقتدار اور دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی خود محرومی کا شکار رہا۔ نعمان نے درباریوں کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی تیسری اور آخری خواہش پوری کروں۔ تمام لوگ گہری سانس لے کر سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ فقیر نے تخت پر بیٹھ کر گہری آواز میں کہا، آج کا دن ختم ہونے سے پہلے محل کے تمام دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ہر غریب، ہر بے سہارا شخص، ہر مسکین کو اندر آنے دیا جائے گا، اور جو کوئی بھی اپنے لیے کھانا، کپڑا یا مدد مانگے گا، اسے دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی درباری ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، ایک وزیر نے آہستہ سے کہا، مگر آج بادشاہ فقیر تھا اور اس کے حکم کو ماننا ضروری تھا۔ محافظوں نے محل کے عالی شان دروازے کھول دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں غریب، فقیر، مسافر اور ضرورت مند اندر آنے لگے۔ کسی کو کھانے کی حاجت تھی، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ کیا واقعی یہ سب سچ ہے۔ محل کے نوکر اور باورچی بڑے بڑے برتن بھر کر کھانے بانٹنے لگے۔ کپڑوں کی گٹھریاں تقسیم ہونے لگیں، اور وہی درباری جو کل تک بڑے غرور سے کھڑے تھے، آج عام لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا اور لباس دے رہے تھے۔ یہ منظر پورے یمن میں ایک مثال بن گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ فقیر بادشاہ ہم سب کو وہ سکھا رہا ہے جو ہمیں کبھی کسی نے نہیں سکھایا۔ آخر میں جب سورج ڈوبنے کے قریب تھا، فقیر نعمان مسکراتے ہوئے تخت سے اٹھا،
بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، میرا وقت پورا ہو گیا۔ میں ایک دن کے لیے بادشاہ تھا اور اب میں وہی فقیر ہوں جو پہلے تھا۔ تمام درباری خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ آج یمن میں بادشاہی کا اصل مفہوم بدل گیا تھا۔ فقیر نعمان نے تخت چھوڑ دیا اور دوبارہ اپنے پرانے لباس میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے وہ اپنا مقصد پورا کر چکا ہو۔ درباری اور وزراء حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج یہ فقیر ان سب کو وہ سکھا چکا تھا جو وہ کبھی اپنی پوری زندگی میں نہ سیکھ پاتے۔ بادشاہ، جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، اپنے تخت سے اٹھا اور فقیر کے قریب آ کر بولا، نعمان، تم نے آج ثابت کر دیا کہ اصل بادشاہی محل میں بیٹھ کر حکم چلانے میں نہیں، بلکہ رعایا کے دکھ درد کو سمجھنے میں ہے۔ تمہاری عقل اور رحم دلی نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ تمام درباری بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ حکمرانی صرف تاج پہننے کا نام نہیں، بلکہ انصاف اور رحم کا دوسرا نام ہے۔ بادشاہ نے اپنی شاہی تلوار نکالی اور سب کی حیرت کے درمیان کہا، میں آج تمہیں یمن کا وزیر مقرر کرتا ہوں، کیونکہ تم نے ایک دن کی بادشاہت میں وہ کر دکھایا جو کئی بادشاہ اپنی پوری زندگی میں نہیں کر پاتے۔ یہ سن کر محل میں موجود ہر شخص حیرت اور خوشی سے دیکھنے لگا۔ وہ فقیر جو کل تک سڑک پر بیٹھ کر روٹی مانگتا تھا، آج یمن کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہونے جا رہا تھا۔ مگر نعمان نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نہ وزیر بننا چاہتا ہوں نہ بادشاہ۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میری اصل خوشی اسی میں ہے کہ میں اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جاؤں جہاں میرا دل مطمئن ہے۔ بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری عاجزی نے مجھے اور بھی زیادہ متاثر کیا ہے نعمان، مگر میں تمہیں یوں واپس نہیں جانے دوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نعمان کو ایک چھوٹا سا گھر اور اتنی دولت دی جائے کہ وہ کبھی فاقہ نہ کرے، مگر وہ اپنی سادہ زندگی جیسے چاہے گزار سکے۔ نعمان نے شکر گزاری کے ساتھ بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی سادہ زندگی کی طرف لوٹ گیا۔ مگر یمن کے لوگ ہمیشہ اسے یاد رکھتے رہے اور اس دن کو فقیر کی بادشاہت کے طور پر منایا جانے لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کریں، اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔